الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تهل بها العقد وتفرج بها القرب يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله مولانا العظيم. تمام احباب بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی قدر، معزز و محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، میرے تو پہلے ہر جمعے عزیزم صاحبزادہ حسین احمد قاسمی 15 منٹ بیان کرتا ہے. آج جامعہ قاسمیہ دے اندر بیان اور خطبہ دے رہے ہیں. چونکہ صاحبزادہ پیر جی خالد محمود قاسمی صاحب علیل نے آپریشن ہوا ہے، دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ پیر جی خالد محمود قاسمی صاحب کو صحت عطا فرمائے. آج دا موضوع حج دی اہمیت فرضیت اس واسطے رکھے ہے کہ اس رواں ہفتے پورے پاکستان تو حج فلائٹ شروع ہو رہی ہیں. حجاج دی معلومات لئی گزشتہ جمعے بھی فضائل مدینۃ الرسول میں بیان کیتے اور اس تو گزشتہ جمعے بھی فضائل مکۃ المکرمہ بیان کیتے. کل بھی جامعہ مسجد گول دے اندر ختم نبوت سینٹر حج تربیتی نشست برائے عازمین حج 2026
خواتین و حضرات واسطے تربیتی نشست رکھی وہ جامعہ قاسمیہ دے اساتذہ نے حج دے بارے طریقہ اور حرمین چ حاضری دے آداب اور مدینۃ الرسول دی حاضری اور مملکت سعودی عرب دے اندر کس انداز نال انہاں دے جتنے بھی محکمے انہاں نال تعاون کس انداز نال کرنا ہے، اس موضوع تے بڑی ہی اچھی اور کامیاب تربیتی نشست رہی اور بعض حجاج نے سوال و جواب بھی کیتے۔ اس وجہ تو اج دا موضوع بھی حج دے عنوان تے رکھیا گیا تاکہ آن والے ایام چ جڑے ساڈے ساتھی رفقا نمازی حج تے جا رہے ہیں انہاں واسطے حج کرنا آسان ہو جائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت جڑے سال حج تے جا رہے ہیں انہاں دا حج قبول فرمائے اور سانوں توانوں سب نوں اللہ تعالیٰ بار بار حرمین شریفین دے اندر حاضری دی سعادت عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، جس بندے تے زکوٰۃ فرض ہے اور اللہ رب العزت اس تو بعد اس بندے نو اتنی فراخی رزق دے اندر وسائل عطا فرما دے کہ او حج کرن دی استطاعت رکھے، تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مومن ضرور حج بیت اللہ دی سعادت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن حکیم دے اندر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ حج کرو لوگو، میرے گھر وال آؤ، من استطاع الیہ سبیلا، جدوں تواڈے کول طاقت ہوئے، استطاعت ہوئے اور مالی طور تے گنجائش ہوئے، تے پھر غفلت نہ کرنا، پہلا کام کرنا ہے کہ میرے گھر دے اندر حاضری دینی ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اگر اس گل دا تسی انکار کرو گے تو میں بے پرواہ، مینوں کوئی پرواہ نہیں، آؤ گے تے چولیاں رحمت نال بھر کے بھیجاں گا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، نہیں آؤ گے، نہیں کرو گے تو جی میں تانوں کوئی پرواہ نہیں تو مینوں بھی کوئی پرواہ نہیں۔ کھلی گل کی تھی اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان نال کہ طاقت میں دے رہا، مال میں دے رہا، زندگی میں دے رہا، زبان میں دے رہا، تے میں چاہنا کہ تیری زبان تے ترانہ بھی میرا جاری ہو جائے۔ چنانچہ جس بندے نو اللہ تعالیٰ نے ہمت دتی، توفیق دتی، وہ قربانی بھی کردا ہے، حج زکوٰۃ بھی دیندا ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنے پیسے دے دے کہ آرام نہ لو اللہ دے گھر وال جا سکے، تو اس بندے تے حج فرض ہے۔ اور حج اسلام دا پنجواں رکن ہے۔ کتنا؟ پنجواں اسلام دا رکن ہے۔ جیڑا بندہ اللہ دے گھر حج تے جائے گا، اللہ او دے گناہ سارے ختم فرما دے گا۔ اور خوش قسمت نے وہ مومن بندے اور خواتین جڑے اللہ دے گھر اس سال حج تے جا رہے ہیں،
یا جنہاں نے اج تک حج کیتا ہے وہ لوگ اللہ دے ہاں محبوب ترین لوگاں شمار ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے حج جڑا ہے زندگی دے اندر ہر صاحب ثروت نو، دولت مند شخص نو، تاجر نو، جنہوں اللہ تعالیٰ نے ہمت دیتی ہے، توفیق دیتی ہے، جڑا امریکہ بھی جاندا ہے، چھٹیاں دے اندر بچیاں نو لے کے فرانس بھی جاندا ہے، انگلینڈ بھی جاندا ہے، دنیا دے مختلف ملکاں دی سیر بھی کردا ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، وسائل نے، تو اس اہل ایمان نو چاہیے کہ اپنے وسائل نو سب تو پہلے استعمال کردیا ہویا خود بھی حج کرے، اپنے اہل و عیال نو بھی حج کروائے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ کہ من استطاع الیہ سبیلا، گنجائش ہوئے، طاقت ہوئے۔ اور اج میں موضوع بھی حج دا رانا صاحب اس واسطے رکھیا کہ کل تسی حضرات بڑے جوش اور جذبے نال تڑپ نال سوال کردے سی حج دے بارے چ، تاکہ اج بھی وہ تازگی رہے۔ تساں حضرات نے جانا ہے آن والے ایام دے اندر، فلائٹاں شروع ہو رہی ہیں اس ہفتے چ، اللہ تعالیٰ تھوڑے سب دا حج اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے۔ چنانچہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے فرمایا کہ جنہوں میں ہمت اور طاقت استطاعت دیتی ہے، ایک دفعہ وہ میرے گھر وال ضرور آ کے حج دی سعادت حاصل کریں۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اگر انکار کرو گے تو میں بے پرواہ ہاں، مینوں کوئی پرواہ نہیں۔ لہٰذا جس بندے نو اللہ رب العزت نے مال دیتا ہے، دولت دیتی ہے، طاقت دیتی ہے، ہمت دیتی ہے، زاد راہ، فقہا لکھ دین زاد راہ، یعنی جان دا آن دا اور اوتھے دا خرچہ برداشت کر سکتا ہے تو پھر وہ غفلت نہ کرے، فوراً حج کرے۔ تے جیڑا بندہ حج کردا ہے اللہ او دے سارے گناہ معاف فرما دیندا جی۔ نفل توبہ یہ بھی ایک معافی دا اللہ دے ہاں طریقہ ہے، توبہ کرنا یہ بھی طریقہ ہے، نماز پڑھنا یہ بھی طریقہ ہے، قربانی دینا یہ بھی ایک طریقہ ہے، زکوٰۃ دینا یہ بھی ایک حصہ ہے، صدقات دیگر نیک اعمال کرنا یہ بھی اللہ دے ہاں اپنے اپنے ایک درجے رکھ دیں نیکیاں دے۔ لیکن حج مستقل عبادت ہے، کہو سبحان اللہ، حج مستقل عبادت ہے۔ بعض پڑھے لکھے لوگ دانشور جڑے قرآن و حدیث دے علم تو تھوڑا کم رکھ دیں، وہ لوگاں دے ذہن خراب کر دیں کہ جی حج تے جانا ضروری نہیں، کسی بیوہ دی مدد کر دو، کسی یتیم دی کفالت کر دو، کسی بچی دی شادی کر دو، یعنی جملہ ایسا بول دیں کہ اگوں بھی بندے انہوں دے دل تے گل اثر کر دی کہ گل تو ٹھیک ہے بھائی، لیکن حج مستقل عبادت ہے۔ بچی یتیم دے سر تے ہاتھ رکھنا یہ الگ ثواب ہے، اور بیوہ دی مدد کرنا الگ ثواب ہے، قربانی کرنا عید الاضحیٰ دے موقع تے یہ الگ ثواب ہے۔ لیکن اسی طرح صاحب استطاعت لوگاں تے اللہ دے گھر وال جانا، حج کرنا مستقل عبادت ہے، اور اس واسطے اللہ نے یہ کیا ہے کہ وہی کرے جڑا ہمت رکھتا ہے، جڑا نہیں رکھتا وہ دے واسطے حضور نے دل جوئی لئی فرماتا کہ اپنے باپ دی زیارت کرتے نو حج دا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ کون ہے یار؟ ٹھلے کیوں بیٹھے ہو؟ اللہ نے تواڈے تے رحمت فرمائی ہے، جڑی گرمی اکو دم آئی سی ختم کیتی ہے،
اے باہر ہوا چل دی ہے، نماز اذان تو پہلے تھوڑی تھوڑی اللہ نے رحمت دیاں کڑیاں بھی پائیاں، خوش ہو کے آکھو سبحان اللہ، اللہ تھانوں حج تے لے جائے۔ اس واسطے ایک صحابی حج جہاد لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کہ یا رسول اللہ جہاد تے جانا ہے، آپ دا حکم ملے ہے۔ جہاد ایک مستقل فرض ہے، لیکن گھر والدہ بیمار ہے، حضور نے فرمایا ماں دی خدمت کر۔ اسی جا رہے ہیں، صحابہ بھی جا رہے ہیں، تے تیرے لیے بھی دعا کریں گے اللہ تینوں حج دا ثواب عطا فرمائے۔ اور موج سی، رحمت للعالمین سن، یہ جملے فرما دیتے، باپ دی زیارت کرو حج دا ثواب، ماں دی زیارت کرو حج دا ثواب، لیکن من استطاع الیہ سبیلا، کہ جدوں بینک بیلنس اتنا ہو جائے کہ جہاز دی ٹکٹ لے سکیں، ہوٹل لے سکیں، روٹی پانی جو ضروریات اتھے دے سفری اخراجات برداشت کر سکیں، تے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، پھر میرے گھر اللہ، پھر تو شان نہ لا، شوکت نہ لا، پیار نہ لا، محبت نہ لا، تڑپ نہ لا، جس تڑپ نہ لائیں گا اس تڑپ نہ میں تینوں سینے نہ لاواں گا۔ چنانچہ حج اسلام دا پنجواں رکن ہے، اور حج دے موقع تے مینا دے اندر بھی عرفات دے اندر بھی جس دن حج دا خطبہ ہوندا ہے عرفات دے اندر چٹیل میدان ہے، خیمے لگے ہوئے نے، حج دا خطبہ ہوندا ہے، اور اس موقع تے پوری دنیا چوں اللہ دی مخلوق آئی ہوندی ہے، کہو سبحان اللہ۔ کہ دی مخلوق؟ زور نال بولو۔ اچھا ہن اوتھے تسی جدوں دیکھو گے وہ مخلوق کیسی ہے، کوئی لمبے قد والا سبحان اللہ، کوئی پست قد والا، کوئی درمیانے قد والا، کوئی پتلے دبلے جسم چھوٹے چھوٹے قد، کوئی چائنیز، کوئی فلپینی، کوئی جاپانی، کوئی ملیشین، کوئی انڈونیشین، چائنیز مسلمان جڑے ہوندے نے، اور اسی طرح جڑے انگریز کلمہ پڑھتے ہیں، اور اسی طرح پوری دنیا، امریکہ، یورپ، عرب و عجم، او دے چوں اللہ دی مخلوق آئی ہوندی ہے۔ تے اس دن کسے نے رنگ دار سوٹ نہیں پایا ہوندا، بلکہ سب دا ایک ہی رنگ ہوندا جے، ایک ہی رنگ سفید، سفید ایک تہ بند بنی ہوئی ہے مرد نے، اور ایک نے اتوں ہے چادر پائی ہوئی ہے، بس دو ہی چادریں نے احرام دیا۔ اور اللہ نے فرمایا اس دن کوئی تیرے کو نویں جتی ہے بند خوبصورت وہ بھی لا دے، چپل پا تاکہ تیرے پیر بھی نظر آن، پاؤں بھی نظر آن، سر تے ٹوپی خوبصورت ہے اتار دے، کلہ ہے اتار دے، جالی دی ٹوپی ہے، دوسریاں ٹوپیاں طرح طرح دیاں دنیا بھر چ بن رہی ہوں، خوبصورت تو خوبصورت، فرمایا قیمتی ہے، خوبصورت ہے، فی الحال انہوں اتار دے، کپڑا بوسکی دا پایا انہوں لا دے، قیمتی لباس پایا ہے انہوں لا دے، بڑی تو بڑی برانڈ دا سوٹ پایا انہوں اتار دے، ہون تینوں رنگ دار سوٹ نہیں پانا، سفید رنگ والا پانا جی، کیونکہ اتھے میں ایک رنگ دکھانا ہے جیڑا رنگ قیامت دا منظر بھی ہوئے گا، قیامت والے دن بھی حضور شاف محشر ہوں گے، پوری کائنات اہل ایمان جمع ہوں گے حضور دی شفاعت دے پرچم تلے، اور میدان عرفات دے اندر بھی اہل ایمان جمع ہوندے سادگی دے نال، تقوی دے نال، طہارت دے نال، خلوص دے نال، محبت دے نال، تڑپ دے نال، اور
اللہ دی بارگاہ دے اندر سارے آ جاندے نے۔ میدان عرفات دے بارے علماء نے لکھیا ہے کہ اگر عرفات چوں کوئی پرندہ بھی گزر جائے، کوئی جہاز بھی گزر جائے، اس خطبے دے دوران اللہ اس نو حج دا ثواب عطا فرما۔ یعنی جہاز تے اگر کوئی شخص گزر رہا ہے، ہیلی کاپٹر تے بھی اترو کہ اللہ انہوں یہ سعادت عطا فرما دیندا ہے کہ او دی شرکت بھی میدان عرفات جمع ہون والیاں دے طرح نامہ اعمال چ لکھ دیتی جاتی ہے۔ میرے محترم دوستو، سب تو پہلے حج دے اندر ایک گل ذہن دے اندر رکھو کہ جدوں اسی اپنے گھر چوں جانا ہے، مثلا حجاج اپنے گھروں جاندے حاجی کیمپ دے اندر، ہن شہراں چ حاجی کیمپ بن گئے، انہوں نے جگہ بنا دیتی ہیں کہ تسی اپنے کپڑے تبدیل کر کے احرام بن لو، 2 نفل پڑھ لو۔ تو جدوں احرام بننا ہے، ایئرپورٹ تے جا کے بھی بنیا جا سکتا ہے، ہر ایئرپورٹ تے بھی موجود ہے کہ تسی غسل گھروں کر کے چلے جاؤ اور ایئرپورٹ تے جا کے جدو جہاز دا وقت آندا ہے اس تو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے وضو کر کے احرام بن لو اور 2 نفل پڑھ لو اور وہ دے اندر نیت کر لو اور اس وقت تلبیہ پڑھنا ہے، کہو سبحان اللہ، اسے وقت نیت کر لینا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے ترانہ جدو اپنے وطن چو روانہ ہوندے ہو، اللہ فرما دے میں اس واسطے تواڈے لئی ضروری قرار دے دیتا ہے کہ میرے گھر دے اندر آن والیا پہلے مینوں دستے صحیح تیرا عقیدہ کیجے، پہلے اپنے عقیدے دے اندر خوبصورتی پیدا کر لے، اپنے عقیدے دے اندر میری توحید پیدا کر لے، میرے نال اقرار کر کہ لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر، اے اللہ میں حاضر، لبیک لا شریک لک۔ اے اللہ چلن تو پہلے میں اپنے عقیدے دا اظہار کردا پیا، میں کسے مورتی نو سجدہ نہیں کراں گا، میں کسے قبر نو سجدہ نہیں کراں گا، میں کسے پتھر نو سجدہ نہیں کراں گا، میں کسے گائے نو سجدہ نہیں کراں گا، میں کسے بڑے تو بڑے متکبر بادشاہ نو سجدہ نہیں کراں گا، بلکہ آج ہی میں ارادہ کیتا ہے کہ میں تیرے گھر والا رہا۔ اللہ قیمتی لباس اتار دیتا، قیمتی ٹوپی اتار دیتے، قیمتی جتی اتار دیتے اور 2 چادراں میں پہن لیاں، اے سفید چادراں نے، ایہی چادراں جدوں میں دنیا چوں رخصت ہونا ہے، میری کفن دیاں چادراں بھی اسی طرح دیاں ہونیاں، میرے کپڑے بھی اتار دیتے جان گے، چادراں مینوں دتیاں جان گیاں۔ آج میں اس فقیری دی حالت دے اندر اللہ میں تیرے دربار دے اندر اقرار کردہ کہ لبیک لا شریک لک۔ اے اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، مشکل کشا تو، حاجت روا تو، عالم الغیب تو، مختار کل تو، ذرے ذرے دیاں جانن والا تو، بیٹے اور بیٹیاں دین والا تو، مال تو دین والا۔ اے اللہ تو مینوں مال دیتا، اسے رزق حلال چوں میں پیسہ خرچ کر کے میں تیرے گھر والا آ رہا۔ اے اللہ میں تیرے گھر والا رہا، اے اللہ میری حاضری قبول کر لے۔ لبیک لا شریک لک لبیک
لبیک۔ سب تو پہلے عقیدے دا اظہار اللہ نے کروایا کہ میرے نال کھلی گل کرو کہ تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ جنہیں بھی حج تے جانا ہے دل صاف کر کے آوے، عقیدہ پاک کر کے آوے، اور عقیدہ وہ لے کے آوے جڑا عقیدہ حضرت محمد الرسول اللہ دا عقیدہ، عقیدہ وہ لے کے آئے جیڑا عقیدہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح صحابہ والا عقیدہ، صحابیات والا عقیدہ، صحابہ والا عقیدہ، اہل بیت والا عقیدہ۔ اور انہاں جدوں بھی حج کیتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیتا، حضرت عمر فرماندے حضور دی زبان تے ترانہ لبیک اللہم لبیک پڑھ دیو، اللہ توانو بھی حج کرائے، لبیک زور نہ، انہاں تے پڑھنا ہر بندے نہیں آندا ہے، زور نہ لاکھو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حج دے اندر اللہ تعالیٰ نو اے جملے سب تو زیادہ پسند ہے، اس واسطے حجاج جدو ٹرن کرو نفل پڑھن تے ایہی جملے پڑھن، حاجی کیمپ دے اندر چلے جان نفل پڑھن تے ایہی جملے پڑھن، ایئرپورٹ تے چلے جان نفل پڑھن تے ایہی جملے پڑھن، جدو سوار ہو جان جہاز دے اندر تے اپنی دنیاوی گفتگو بھی جہاز دے اندر بند کر کے جہاز دے اندر بھی ایک دفعہ ترانہ گجرے گونجے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے ترانہ پڑھدیاں پڑھدیاں سعودی عرب چ داخلہ ہو جائے، رب انی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ دعاواں پڑھنی ہیں جی کہ اللہ سچائی نال لے آیا ہے، سچائی نال ہی واپس لے کے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور ترانہ ہوئے اور حرم دے اندر پہنچ جاؤ، سبحان اللہ خدا۔ شارٹ کٹ میں جھلکیاں پیش کر رہے ہیں حجاج نے، بیت اللہ آ گیا، سبحان اللہ۔ تصورات جڑا جڑا بیٹھا ہے تصورات پہنچ، سنو سوچو کہ بیت اللہ آ گیا جی۔ باب عبدالعزیز ہے، باقی جڑے باب نے انہاں چوتے منظر نظر نہیں آندا، لیکن باب عبدالعزیز ہے، بڑا باب پرانا ہے، وہ بندہ لے باہر ہی ہوندا ہے سین چ تے انج ویکھدا ہے باہروں اندر نو تے بیت اللہ تے نظر پہ جاندی ہے، بیت اللہ تے نظر پہ جاندی۔ میرے والد محترم تمہیں سنیا امام الخطباء خطیب یورپ و ایشیا اس مرکز تے بانی عاشق رسول داعی توحید و سنت حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی سب کو رحمت اللہ علیہ، انہاں دا معمول سی کہ جدوں بیت اللہ تے پہلی نظر پیندی سی تے دعا منگدے سی، دعا منگدے سی کہ یا اللہ مینو مستجاب الدعوات بنا دے، مینو مستجاب الدعوات بنا دے کہ میں جدوں جتھے بھی بہ کے تیرے تو منگا میری دعا قبول کر لے۔
علماء نے بھی لکھیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی لکھیا کہ بیت اللہ تے پہلی نظر جدوں پیندی ہے اس وقت اللہ کو جو منگ لو، جیڑی دعا منگ لو، اللہ اس دعا نو قبول فرما لیتا۔ اللہ اکبر۔ پھر دایاں پاؤں رکھنا حرم چ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اے لال ٹوپی والا جگہ درا ماشاءاللہ میرے ول ویخ، لال ٹوپی والے اللہ تینوں حج کرائے، سونا نہیں سونا موسم ہے، میں تصورات بیت اللہ لے چلاں، سبحان اللہ آکھو۔ پہلیاں نظراں بیت اللہ تے پہ گئیاں تے رب دے گھر تے پہ گئیاں۔ گھر وہ آ گیا جنوں ویکھن لئی روپیہ جمع کیتا، جنوں ویکھن لئی تصورات دے اندر انسان دے کئی خیالات ہوندے، جے لئی کوششاں ہوئیاں، جے لئی محنتاں ہوئیاں، جے لئی رزق حلال چوں کچھ پیسہ الگ جمع کیتا گیا، اے پیسہ بچیاں لئی، اے پیسہ تجارت لئی، اے حصہ زکوٰۃ دا، اے حصہ میرا رزق حلال دا الگ میں رکھ لیا ہے، اے حج واسطے۔ پھر درخواست دیندا ہے، دعاواں کردے ربا میری حج دی درخواست نکل آئے، پھر وہ لمحہ جدوں آ جاندا ہے، پھر دعاواں منگدا ہے، پھر جدوں حج دی درخواست نکل آندی ہے تیاری دے مرحلے شروع ہو جاندے، نال نال دعاواں شروع ہو جاندیاں، پھر حج فلائٹ آ جاندی، آ جاندا ہے شیڈول کہ فلاں دن جانا، اتنے بجے جانا، پھر خوشی نال ساتھیاں نو دس دے، سجناں نو دس دے، دوستاں نو دس دے، برادری نو دس دے، رشتہ داراں نو دس دے، فلانے دن میں جا رہا سبحان اللہ۔ تے پھر ہن او ویلا آ گیا جدوں تو پہنچ گیا بیت اللہ دے اندر۔ ایک کیڑا بیت اللہ ہے جیڑا ان اول بیتن، اللہ فرما دے او بیت اللہ جڑا میں زمین تے سب تو پہلے بنایا، وُزِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ انہوں پوری دنیا دے درمیان دے اندر میں بنا دیتا، مکہ مکرمہ دے اندر بنا دیتا، اور انہوں بنان لئی میں عام مستری نہیں بنایا، انہوں بنان لئی عام انجینئر دا انتخاب نہیں کیتا، بلکہ انہوں بنان لئی میں پیغمبر بنایا۔ اینو بنان لئی ابراہیم خلیل اللہ نو پیدا کیتا، اینو بنان لئی اسماعیل ذبیح اللہ نو پیدا کیتا، اینو بنان لئی اس علاقے نو بسان لئی تے آباد کرن لئی میں بی بی ہاجرہ نو پیدا کیتا۔ اور حج در اصل نام ابراہیم علیہ السلام دیاں اداواں دا، حج نام اسماعیل علیہ السلام دیاں وفاواں دا، حج نام حضرت حاجرہ دیاں دعاواں دا، کہ جدوں وہ دعا منگ دی ہے ربا میں صفا تے مروہ تڑپ دی پئی اس معصوم پتر کول پانی کوئی نہیں، اللہ فرما دے جبریل جا کے پر مال اسماعیل دیاں اڈیاں دے کول جا کے پر مارنا تیرا کم ہے، زمزم دا چشمہ جاری کرنا رب دا کم ہے۔ اے دعاواں حج نام ابراہیم علیہ السلام دیاں اداواں دا، اسماعیل دیاں وفاواں دا، ہاجرہ دیاں اداواں وفاواں، اور اس خاندان دیاں دعاواں، پھر اگیوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت محمد الرسول اللہ دیاں دعاواں، پھر حضور دے معمولات، میرے پاک پیغمبر نے حج کیویں کیتا، میرے پاک پیغمبر دے سجنہ نے حج کیویں کیتا، میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نے حج کیویں کیتا، میرے آقا مدنی دے اہل بیت نے حج کیویں کیتا، میرے پاک پیغمبر دی ازواج نے نبی نال حج کیویں کیتا۔ اس واسطے حج جڑا کرن جاندا ہے اے مومن بھی جاندا ہے، مومنون والمومنات
مومن بھی جاندا ہے تے مومنات بھی جاندیاں، مرد بھی جاندے تے عورتاں بھی جاندیاں۔ اور رب نے سورۃ احزاب دے اندر کئی مقامات دے اتے جتھے مرداں دا ذکر کیتا نال عورتاں دا ذکر کیتا، عبادت کرن والے مرد، عبادت کرن والی عورتاں، تسبیح کرن والے مرد، تسبیح کرن والی عورتاں، رکوع کرن والے مرد، رکوع کرن والی عورتاں، سجدہ کرن والے مرد، سجدہ کرن والی عورتاں، صدقہ دین والے مرد، صدقہ دین والی عورتاں۔ یعنی اللہ نے ہر مقام تے جتھے مرد دا ذکر نالی عورتاں دا ذکر، اے دونوں حصہ نے مومنون والمومنات، جتھے مغفرت دیاں گلاں دیاں اوتھے بھی اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ سبحان اللہ کون ہے یار؟ سمجھ آ رہی ہے؟ بس میں شیشیاں کھولی جا رہے ہیں جدھر رو بھی کھل جائے تے جدوں دی مہک پہنچے سبحان اللہ کہی جا۔ خطیب لئی یا شاعر لئی جدوں وہ پڑھ دے نے تے اگیوں جواب ملدا رہے نا سامعین اللوں تے وہ تر و تازہ بھی رہندے تے اللہ شرح صدر بھی کردا جائے۔ کیونکہ رٹی رٹائی تقریر تا نہیں، ایک مضمون ہوندا ہے جے دے کچھ پوائنٹ اسی نوٹ کر کے لے آئی دے نے، باقی جتنا تسی ڈب کے سن دے ہو سبحان اللہ کہن دے ہو اللہ شرح صدر عطا فرماتا۔ اللہ اکبر۔ موضوع چل رہا ہے حج دا تے آپا پہنچ گئے ہیں بیت اللہ چ۔ بیت اللہ کے دا گھر اللہ دا، اور ایک کدو بڑھیا فرمایا ان اولا بیتن، اے سب تو پہلے میں بنایا جائے۔ اللہ اکبر۔ آسمان بنایا، زمین بنائی، پھر میں اپنا گھر بنایا۔ یہ اللہ کہہ رہے وضع للناس، یہ لوگاں لئی بنایا، انساناں لئی۔ اور بیت اللہ دا جدو اساں طواف کر دے ہیں فیصلہ آبادیہ تصورات دے اندر غوطہ لگا، زبان تے ترانہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تے جدو اساں ویکھ دے ہیں میرے دائیں کون، میرے بائیں کون، تے میرے سامنے کون، تے میرے پیچھے کون، کوئی کالے رنگ والا، کوئی گورے رنگ والا، کوئی اونچے قد والا، کوئی پست قد والا، کوئی چینی ہے تے کوئی جاپانی ہے، کوئی انڈونیشین ہے، کوئی امریکی ہے، کوئی برطانوی ہے، کوئی کسے ملک دا، اور کوئی پاکستانی ہے، کوئی بلوچی ہے، پنجابی ہے، کوئی سندھی ہے تے کوئی پختون ہے، لیکن اوتھے اے زبانہ الگ لیکن ترانہ ایک۔ فضا جڑی ہے وہ گونج دی پئی ہے، حج دے دنہ دے اندر بیت اللہ دی فضا گونج دی پئی ہے، صفا مروہ دی ایک کوئی ترانہ لبیک، زور نہ لاکھو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پہلے 3 چکر لگ گئے بیت اللہ دے، او دے چاہے جڑا بازو ہے نا دایاں کندھا اے ننگا رکھنا ہے، آکڑ کے چلنا ہے۔ کیویں چلنا؟ جویں پلوان چل دے، سبحان اللہ کہو یار، ایویں چلنا ہے آکڑ کے۔ حالانکہ قرآن ایک مقام تے کہندا ہے کہ متکبر نہ بنے ہو، آکڑ کے نہیں چلنا، ایتھے کہہ رہے ہیں کہ آکڑ کے چلو۔ ایک جگہ آ رہا قرآن کے متکبر نہ بنو، اللہ پسند نہیں کرتا غرور اور تکبر، لیکن ایتھے حکم دیتا گیا حکمن کہ انج چلو پلوانہ دی طرح اور آکڑ کے چلو۔ پہلے 3 چکراں اے دی وجہ کی جے، کیوں آکھیا گیا؟ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ صحابہ کرام بیمار سی، کمزور ہو گئے، بیت اللہ دا طواف کردے سی تے جویں کمزور بندہ ہولی ہولی کردا ہے بیماری دی حالت،
تے جڑے کافر سی انہوں نے تانا دے دیتا کہ حضور دے صحابہ کمزور ہو گئے. جدو انہوں نے تانا دیتا تے جبریل آ گیا رب دا پیغام لے کے، وہی آ گئے، حکم ربی آ گیا کہ جڑے حج کرنے والے نے یا طواف کرنے والے نے عمرے والے، انہوں آکھو پہلے 3 چکراں چ سجا موڈا ننگا رکھ کے اینج ترن ٹورل ترن تاکہ پتہ چلے مواحد گزردا پیا جے، میری توحید والا گزردا پیا جے. اے شیر نے اللہ دے مواحد مومن بندے بندیاں اے ایویں چلن کہ انہاں دے چلن تے فرشتے بھی فخر کرن، فرشی بھی فخر کرن، عرشی بھی فخر کرن. اے چلن تے زبان تے لبیک اللہم لبیک اے دا ترانہ ہووے. اس واسطے میرے محترم دوستو اے جڑا اکڑ کے چلنا ہے اس موقع تے اے بھی عبادت ہے. اس موقع تے اکڑ کے چلنا اے بھی عبادت. دروازہ 7 چکر پورے ہو گئے، بیت اللہ دا دروازہ آ گیا. بیت اللہ دا علماء لکھ دین 7 چکراں چ ادھر ادھر مت دیکھو، اپنا پڑھ دے رہو. اگر بک دے وچ کتاب چ دعاواں مسنون، پہلا کلمہ دوسرا تیسرا کلمہ پڑھ دے رہو، چوتھا استغفار، جو تسبیحات نے عربی چ یاد یا جیڑی مرضی زبان چ پھر جے نہ یاد ہو تے اپنی زبان چ گلاں کر لے، پڑھدا رہ لیکن گلاں کیدے نال کر رہیاں؟ بولو بولو، دعاواں کیدے تو منگڑیاں؟ اللہ تو. 7 چکر پورے ہو گئے. بیت اللہ دا جدوں دروازہ آ گیا تے فیصلہ بادیا ہون اکھیاں چوں چڑی لگ جاندی ہے، اکھیاں چوں چڑی لگ جاندی ہے آنسواں دی. اور انسان دے دل دے اندر باپ لئی دعاواں، ماں لئی دعاواں، اولاد لئی دعاواں، عزیزاں لئی دعاواں، پھر بیماریاں شفا لئی دعا. اولاد کوئی نہیں اولاد منگ لے، رزق کوئی نہیں رزق منگ لے. مصیبت زدائیں تے اللہ نو کہہ ربا مصیبتاں دور کر دے، منگ لے اے داتا ہے اللہ ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. فرمایا او سوال کرنے والیا میرے اب بندیا منگ کی منگ دے. اللہ میں آ گیا، میں بڑا گناہگار ہاں، ربا میں بڑا سیاکار ہاں. اے اللہ زندگی دے اندر ہتھاں نال گناہ ہو گئے، اکھیاں نال گناہ ہو گئے. اے اللہ مال دے اندر کوئی کمیاں پیشیاں آ گئیاں. اے اللہ زندگی دے اندر کمزوریاں آ گئیاں، عبادت دے اندر روزیاں دے اندر کمزوریاں آ گئیاں. اے اللہ ہن میں تیرے گھر آ گیا، میں تے سنیا تو غفور الرحیم ہے. اللہ میں تے سنیا تو بخشش والا ہے، میں سنیا تو کریم ہے، میں سنیا تو داتا ہے، میں سنیا تو کمزوراں دیاں سنن والا. تیرے گھر دے اندر میں مال خرچ کر کے آ گیا، اے مال بھی تو دتا تیرے رستے تے خرچ کر کے ایتھے پہنچ گیا. تے ربا میں تیرے نبی دی زبان تو حدیثاں سنیاں، علماء تو سنیاں کہ جیڑا اس جگہ تے آ کے جو منگے ملے گا، اے تو خالی نہیں لٹائیں گا اور خالی نہیں بھیجیں گا. گناہ دے آنسواں والا ایک قطرہ بیت اللہ دے دروازے تے کھلو کے گرا دے اور منگ لے جو تصورات دے اندر ہے. منگنا تیرا کام ہے تے عطا کرنا اس رب دا کام ہے. ایسا وہ غفور الرحیم ہے کہ بس ہے 7 چکر لاؤ تے انہوں آکھو آگے ہیں، حاضری قبول کر کے دعاواں قبول کر لے. اللہ فرما دے جا میں تیری ساریاں دعاواں قبول کر لے. اے جے حج دا اور اے اللہ مینوں تو انو سب نو بار بار اے دی ہمت اور توفیق عطا فرما.
اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر فارغ ہو جائے، حجر اسود جڑا ہے انہوں درمیان چ کوشش نہ کرو کہ انہوں بوسہ دئیے، نہیں دے سکتے۔ لکھاں لوگ نے، انسان جڑے ہوئے نے ایک دوسرے دے نال، دکے پیرن اور کمزور انسان حجر اسود نو بوسہ نہیں دے سکتا موجودہ حالات دے اندر۔ موجودہ جڑے تجربات نے وہ خواتین بھی جا کے اس طرح بوسہ نہیں دے سکتے۔ پھر ایتھے کی کرنا ہے؟ ایتھے انج کر دینا ہے اللہ اکبر ہے، وہ وال ویکھ کے انج سینہ ادھر نو کر کے بسم اللہ ہی اللہ اکبر استلام دور ہی کر دینا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ موقع دے دے تو پھر بوسہ دینا چاہیے۔ پھر کی کرنا ہے؟ بوسہ دینا ہے۔ اور حجر اسود ہو جائے کہ جدوں بیت اللہ دی تعمیر ہوئی، اس پتھر نو رسول اللہ نے اپنے ہتھاں نال لگایا، اور لگان تو بعد میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ حجر اسود نو بوسہ دے گا، اس بوسے دی برکت دے نال اللہ دے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ صرف ایک بوسہ سارے گناہ ختم۔ اور جدوں یہ نصب کیتا گیا ہے، یہ بھی ایک ہسٹری ہے، وقت نہیں ختم ہو رہا، میں اجمالی حج دا خاکہ پیش کرنا ہے۔ جدوں نصب کیتا گیا تو یہ سفید رنگ سے جنت دا پتھر ہے، کہو سبحان اللہ، دودھ دی طرح سفید سی، ہن سیاہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا ہاں میری امت دے اس بندے نے جن دا بوسہ لیا، یہ دے گناہ چوس لینے، گناہ ختم ہو چکے۔ یہ جنت دا پتھر ہے۔ اللہ جدوں حاجیاں نو موقع عطا فرمائے تے ضرور بوسہ لو، لیکن دکم پیل اور کشتی کرنی اس جگہ تے جا کے اے مناسب نہیں۔ ادب حرمین دا اس نو ملحوظ خاطر رکھنا، موقع ملے بوسہ لو، نہ ملے دوروں استلام کر دیو، اے بھی سنت رسول ہے، اے بھی صحابہ دا معمول ہے، اور اے بھی اولیاء اللہ دا معمول ہے۔ پھر اس مقام تے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بوسہ دین تو پہلے رک گئے، بوسہ دین تو پہلے ایک دن رک گئے، پتھر نال مخاطب ہو گئے۔ فرمایا انکا حجر لا تنفع ولا تضر، کہ اے پتھر تو نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے۔ اے کیدا عقیدہ ہے حضرت عمر دا، تے ساڈا بھی یہی عقیدہ، کہو سبحان اللہ۔ پتھر کسی نو فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتے، غیر اللہ کسی نو فائدہ اور نقصان نہیں دے سکتے۔ تے پتھر نو مخاطب کیتا حضرت عمر نے، انکا حجر لا تنفع ولا تضر، تو فقط ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا نہ تو نقصان دے سکتا۔ ہاں میں عمر تینو اس واسطے چومدا کہ میرے مصطفیٰ نے چومیا، میں تینو صرف اس واسطے چومدا کہ میرے نبی نے چومیا، میرے محبوب نے چومیا۔ تے میں سعادت سمجھدا کہ جتے ہونٹ نبوت دے لگے اوتھے ہونٹ عمر فاروق دے لگ جائے۔ اور جیڑا جیڑا بندہ انہوں بوسہ دے گا یہ وہ پتھر ہے جتھے نبی نے بوسہ دیتا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تو انہوں سعادت عطا فرمائے، جیڑا ٹلا کہہ رہے ہیں اللہ انہوں اچھی کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر 7 چکر پورے ہوئے، بیت اللہ دے دروازے تے دعاواں منگ لئیاں، اور پھر ایتھے 2 نفل پڑھو، ایتھے 2 نفل پڑھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ میرا دل کیتا طواف کر کے میں ایتھے 2 نفل پڑھا، جتھے بیت اللہ دے سامنے
اور ایک جالی ہے اس دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے پیراں دے پتھر تے نشان نقش نے. حضرت عمر دا دل کیتا کہ میں ایتھے 2 نفل پڑھا، لیکن اس تو پہلے نہ نبی نے پڑھے سی، نہ شریعت دی کوئی اجازت سی، نہ کوئی نمونہ سی. اس تو پہلے اس جگہ تے نفل پڑھن دا حضرت عمر دے دل چ جدوں آئی تے عرشاں تو رب بولیا. ادھر والے بھی سبحان اللہ آکھو نا. عرشاں تو رب بولیا، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. 2 نفل پڑھو اس جگہ تے جتھے ابراہیم علیہ السلام نے پڑھے سی، اور اتھے انہاں دے پیراں دے نشان موجود نے. اور اے او پتھر ہے جہدے تے کھلو کے بیت اللہ نو بنایا، اے او پتھر ہے. چنانچہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ جیڑا دل عمر دا کردا ہے عرش والا دی اجازت دیندا ہے. لہذا ہے میرے پیغمبر عمر دی خواہش نو مکمل کر دے، آرڈر جاری کر دے رب دی طرفوں. جیڑا بھی عمرہ کرن آئے، حج کرن آئے، طواف کرے، 7 چکر لگان تو بعد بیت اللہ دے دروازے دے سامنے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اس جگہ تے 2 نفل پڑھے تے پھر میں او دا حج قبول کراں گا. یہ آرڈیننس عرش والے نے نازل فرما دیتا. فیصلہ آبادیہ میں شارٹ کٹ کر رہے ہیں چونکہ حج دے فضائل اہمیت ضروری جڑیاں چیزاں حجاج ذہن دے اندر تصورات پیدا کر کے حاضری دین. خدا دی قسم برکتان گیاں، رحمتان گیاں، شرف قبولیت ملے گا. پھر اس تو بعد زمزم پی لو. زمزم سامنے جائے، زمزم دے بارے علماء نے لکھیا ہے کہ انہوں جیڑی مرضی نیت دے نال پڑھو پی لو. بسم اللہ پڑھ کے زمزم نو پیو. ہن اس جگہ تے بھی ایک سوال پیدا ہوندا ہے، انہوں بیٹھ کے پیے، کھڑے ہو کے پیے، زمزم نو بیٹھ کے پیو. لیکن اگر یہ وہ پانی ہے کھڑے ہو کے بھی پی لو تے گناہ کوئی نہیں. لیکن لوگاں نے یہ اپنا عقیدہ بنا لیا جائے کہ زمزم نو جناب کھلو کے پینا ہے، کھڑے ہو کے پینا ہے. ایک کھڑے ہو کے پینا ضروری کوئی نہیں، بلکہ زمزم نو بیٹھ کے پینا، بسم اللہ پڑھ کے پینا، اس نیت دے نال پینا کہ ربا میں جڑیاں دعاواں ایتھے منگ لیاں قبول کر لے. اس گھٹنوں پانی دا اندر اپنے جسم دے اندر داخل کر، حلق تو اندر لے جا. اے ایسا پانی ہے، جنت دا پانی ہے. زمزم جنت دا پانی ہے. اور اے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل دے پیراں دے اڈیاں چوئے چشمہ جاری کر دیتا جائے. اے دا اتنا بڑا فیض ہے قیامت تک حاجی آندے رہن گے، پیندے رہن گے. اے زمزم دا پانی ایسا خوبصورت ہے، حاجی اپنے گھراں دے اندر لیا کے رکھ لین، سال بھی رکھن، مہینہ بھی رکھن، 6 مہینے بھی رکھن. تیرا منرل واٹر 1 ہفتے تو بعد خراب ہو جاندہ ہے، مگر زمزم دا پانی خراب نہیں ہوندا. اے دیتے یورپ دیاں بھی اے دیتے سرچاں آ چکیاں، امریکہ دے اندر بھی اے دیتے ریسرچ ہو چکی ہے کہ زمزم دا پانی اتنا صاف ہے، اتنا شفاف ہے، انہوں مریضاں نو پلاؤ تے مریض شفا یاب. اللہ توانو زمزم دا پانی عطا فرمائے. جس نیت نال پینا اللہ مراد پوری کرے گا. پھر صفا مروہ ول چلے جاؤ. نال ہی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. ایک یہ دیا نشانیاں، زور نال بولو. اللہ فرماندے میریاں نشانیاں شعائر اللہ ہے. صفا اور مروہ یہ پہاڑیاں نے. انہوں پہاڑیاں نو انہوں نے شیشہ لگا کے بند کر دیتا ہے تاکہ شیشے چو زیارت کرو.
صفا دی اور مروہ تے ہلے بھی ساتھی جا کے بیٹھتے نے، نفل بھی پڑھ لیندے نے، بعد وچ اپنے بال بھی اتھے کٹنا شروع کر دیندے نے، لیکن یہ جڑیاں پہاڑیاں نے دونوں صفا مروہ ایک یہ نشانیاں، پھر یہ درمیان سبز پٹی آندی، جس طرح ساڈا پلر ہے اس طرح ایک گرین پٹی آندی ہے، پھر اگے جا کے پھر گرین آندی، یہ درمیان جڑا حصہ ہے اتھے جیڑی دعا منگے گا اللہ قبول فرما لے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اتھے بی بی ہاجرہ نسیاں سی، پانی نہیں سی، اسماعیل رو رہا جے، زبان خشک ہے، اللہ تو منگیا، رب نے جبریل نو بھیجیا، جبریل نے آ کے اسماعیل دے پیر جتھے سی پر ماریا، چشمہ جاری ہو گیا، زمزم دا، تے اللہ تعالیٰ نے اے وہ مقام ہے، قبولیت دا مقام ہے، اس درمیان مرد تیزی نال نسن، عورتاں آہستہ آہستہ نسن، آہستہ چلن، مرد تیز چلن، جس طرح تھوڑا جا چل رہا لیکن تھوڑا جا دوڑ رہا ہے، اس کیفیت دے اندر آن اور اے گرین پٹی دونوں دے درمیان تیزی نال چلنا، اے مقام قبولیت بھی ہے اور میرے مصطفیٰ دی سنت بھی۔ اللہ اکبر۔ پھر صفا مروہ مکمل، تواڈے پھر حج جڑے جاندے نے پہلے عمرہ کر لیا، اس تو بعد اپنے کمرے پھر حج دے ایام شروع ہو جاندے، اگر ڈائریکٹ گئے ہو تو پھر اتھوں ہی بعد ہوٹل چو تیار ہو کے 2 نفل پڑھ کے تے مناج چلے جاؤ، مناج 8 تاریخ نو جانا اور سارا دن اتھے زور اثر مغرب عشاء گزارنی، عرفات دے اندر فجر پڑھ کے جانا، اور عرفات دے اندر ظہر دے وقت خطبہ ہوندا ہے حج دا 9ویں تاریخ نو، اور اس خطبے تو بعد امام صاحب 2 نمازاں کٹھیاں کرا دیندے ہیں جمع کر، ظہر اور عصر، اور پھر وہ حج دا خطبہ ہوندا ہے، کہو سبحان اللہ، 2 نمازاں ہو جاندیاں، مغرب تک عرفات دے اندر رہنا اور بس منگ دے ہی رہنا، اللہ کھلو منگ دے ہی رہنا، منگ دے ہی رہنا، ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ، درخت تلے چلے جاؤ، کسے پہاڑ تے چلے جاؤ، کسے سائے تلے چلے جاؤ، خیمے چ بیٹھے رہو، جس جگہ جتھے جگہ مل جائے، منگنا تہاڈا کم ہے تے عطا کرنا رب کریم دا کم ہے۔ اور پھر مغرب دا انتظار کرو، مغرب دا وقت ہوندا ہے، اتھے دی حکومت باقاعدہ اعلان بھی کر دیے، اور ایک گولا، جس طرح ساڑھے ہاں رواج ایک گولا بجایا جاتا ہے روزے دے ٹائم، نہیں کہ روزہ چھٹ گیا، عرب بھی آج کل بھی اسی طرح ایک گولا چلا دیں، آواز آتی ہے کہ ٹائم ہو گیا، لیکن مغرب دی اذان نہیں دیتی جاتی، مغرب دی اذان نہیں دیتی جاتی، اور آرڈر ہے کہ حاجیو اس میدان نو خالی کرو، سبحان اللہ، اس میدان نو جڑا عرفات دے نو خالی کرو، ہن واپس ٹرو، کدھر جانا ہے؟ ہن مزدلفہ چ جا کے رات گزارنی ہے، چٹیل میدان، وہ دے اندر مغرب اور عشاء 2 نمازاں جمع کر کے پڑھنیاں، اذان دے کے، اور پھر وہ خیمے ہوندے ہر ایک دے اپنے اپنے چٹیل میدان یا خیمے دونوں ہن بن چکے نے، تے اوتھے جا کے مغرب تے عشاء جمع کرنی، کینکریاں جمع کرنیاں شیطان نو مارن لئی، وہ چھٹ چھٹیاں تھیلیاں چ رکھ کے نال لے کے، پھر مزدلفہ رات قیام کر کے، پھر 10ویں دی صبح کینکریاں نال لے کے عرفات چو مزدلفہ چو نکل کے واپس جانا ہے، مینا چو گزر کے مینا دے اینڈ تے جمرات نے شیطان 1 2 3 تے جڑا وڈا شیطان ہے انہوں جا کے 3 کینکریاں 7 کینکریاں ماریاں، تے جدو کینکری ماری ادو کہنا اللہ اکبر، کی کہنا جے؟ زور نال آواز دیو، یہ کیوں کیتا اس طرح؟ یہ میرے ابراہیم دی ادا ہے کہ جدو وہ بچے نو ذبح کر لے جا رہے سن، شیطان آ گیا، انہوں نے کہا ابراہیم کوئی اولاد نو بھی ذبح کرتا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام پتھر چکیا، ماریا شیطان نو، اللہ نے وہ بیڑا غرق کر دیتا، پھر ٹرے، پھر شیطان آیا، پھر کینکر مار، پھر اللہ نے شیطان نو ختم کیتا، پھر تیسری دفعہ پھر ماریا،
اللہ نے فرمایا حاجیو جویں ابراہیم نے شیطان نو ماریا سی تسی بھی اوویں کینکریاں مارو میں تہاڈا حج قبول کراں گا۔ اے حج دا باقاعدہ حصہ ہے شیطان نو کینکریاں مار، اگر کوئی نہ مار سکے او دے تے دم واجب آتا۔ جڑے بیمار ہو جاندے ہیں، ضعیف ہو جاندے ہیں، چلیا نہیں جاندا وہ ویل چیئر تے جان ہن لفٹاں بھی حکومت سعودی عرب نے لگا دتیاں کہ جڑے ضعیف لوگ نے شام نو ٹھنڈے ہوئے رات نو آ کے بھی او اے جمرات تے شیطان نو کنکریاں مار سکتے۔ تو لہذا پھر قربانی کرو، قربانی تو بعد حلق کراؤ، ٹنڈ کرانا۔ ہن ساڈے ہاں بڑے منڈے جڑے فیشن والے نے یہ ٹنڈ نہیں کراندے، ٹنڈ کران تو یہ گھبراندے نے فیشنی منڈے، تے ٹنڈ کراؤ حلق، اینو حلق کہندے اس طرح پھرانا کیونکہ میرے نبی نے حلق کرایا سی، یہ سنت ہے۔ سارے بال اپنے پاواں زلفاں رکھیاں ہیں اینو لا دے تے اللہ تینوں یہ اجر عطا فرمائے گا، جتنے بال نے اللہ تینوں نیکیاں عطا کرے گا۔ اور میں تے ہمیشہ سنبھال کے رکھدا کہ جا کے حرم دے اندر ہی اللہ عمرے تو بعد یا حج تو بعد ہی سانو حلق کرائے۔ میں کدی بھی زندگی چ پاکستان چ حلق نہیں کرایا، جدو بھی کرایا ہے عمرے دے موقع تے سبحان اللہ یا حج تے، اللہ سانو بھی توفیق عطا فرمائے۔ پھر جدو حلق ہو گیا پھر تسی اپنا احرام دیاں پابندیاں ختم، پھر تسی شلوار قمیض پہن کے جیڑی مرضی خوبصورت جتی پاؤ، جو مرضی کرو، اچھی ٹوپی پاؤ، جو مرضی، پھر تسی جا کے طواف کر لو سبحان اللہ، طواف زیارہ وہ کر کے پھر واپس آ جاؤ اپنے خیمے۔ پھر 3 دن مینا چ ہی رہنا ہے، 11 بھی اتھے ہی رہنا ہے، 12 نو بھی مارنیاں کینکریاں، یعنی 10 نو بھی، 11 نو بھی، 12 نو بھی، 3 دن شیطان نو کینکریاں مارنیاں، اللہ تھوڑا حج قبول فرما لے گا۔ اور دے تو بعد فیصلہ بادیا رب نے قرآن دے اندر بھی حج دا ذکر فرمایا، جس طرح میں شروع دے اندر عرض کیتا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرما دیں میں تھانوں مال دولت پیسہ دے دواں تے پھر حج کر رہے، اور وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اگر حج نہیں کرو گے، انکار کرو گے تے مینوں کوئی پرواہ نہیں، کرو گے عمل نیک بنن گے، بخشش دا ذریعہ بنے گا۔ جیڑا بندہ حضور نے فرمایا حج کردا ہے، حج کر کے واپس آندا ہے، او ایویں ہی ہے جویں ماں دے پیٹ چوں بچہ پیدا ہوندا کوئی گناہ نہیں ہوندا، پاک صاف بچہ معصوم پیدا ہوندا ہے، اس طرح حاجی بھی ایک دفعہ معصوم بن کے آتا چاہے، اور 40 دن حاجی دیا دعاواں اللہ قبول فرماتا ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ اس آیت دے اندر بھی اللہ نے حج دے ایک ایک عمل نو اجاگر فرمایا، فضیلت نو بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اللہ تیرے اس گھر نو میں بتاں تو پاک کر دیتا جائے، میں دعاواں کردا اس گھر دے اندر آن والے دناں دے اندر قیامت تک رب اینو آباد رکھی، ایک نبی عطا فرما دے جیڑا اس گھر دے اندر طواف کرے،
رکوع بھی کرے سجدے بھی کرے اللہ اللہ دی آوازاں تسبیحات تے حمدیاں آوازاں بیان اللہ و بیت اللہ نو آباد رکھے اللہ فرما دے میں ابراہیم دی ایک ایک دعا قبول کر کے پورے اہل ایمان دے دلاں دے اندر تڑپ پیدا کر دیتی زندگی دے اندر بار بار حج دے ایام آن گئے بار بار جے میں روزے آندے نے اے میں حج آئے گا پھر جدے کول توفیق ہوئے گی وہ حج تے جائے گا جیڑا بھی جائے گا اللہ فرما دے آنا او دا کم ہے تے معافیاں دینا میرا کم ہے آج دا موضوع حج دا سی اللہ حجاج دی جڑے اس سال جا رہے ہیں انہاں دی حاضری نو اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے 2 منٹ صرف موجودہ معاملے دے اندر قرارداد کہ الحمدللہ پاکستان نے ریاست پاکستان نے عالمی سطح پر کردار ادا کیا اور امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کروائی بہت ہی مثبت مذاکرات ہوئے اس کے بعد وزیر اعظم اور آرمی چیف سعودی عرب اور آرمی چیف ایران میں گئے وزیر اعظم قطر میں گئے ترکی میں گئے سعودی عرب میں گئے اور الحمدللہ اس ہفتے آنے والے ایام میں اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی ہو رہی ہے اور معاہدہ ہو رہا ہے اور اس پر آج کے اس عظیم اجتماع میں ریاست پاکستان کو وزیر اعظم پاکستان کو اور فیلڈ مارشل کو حکومت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں فیصل آباد کی عوام کی طرف سے مرکزی علماء کونسل کے علماء کی طرف سے فیصل آباد کے شہریوں کی طرف سے فیصل آباد کی عوام کی طرف سے اللہ رب العزت نے اس عمل کی وجہ سے پاکستان کے وقار کو دنیا بھر میں بلند کر دیا ہے پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت میں اضافہ ہو چکا ہے وقار میں اضافہ ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاک سعودی دفاعی معاہدہ ہمارا الحمدللہ آگے بڑھ چکا ہے سعودی حکومت کی طرف سے پاکستان کے ساتھ ڈیفنس معاہدے کی وجہ سے افواج پاکستان پہلے سعودی عرب کے دفاع کے لیے وہاں افواج کو وہاں پہنچایا اور اس ہفتے اللہ نے ہمیں یہ اعزاز دے دیا کہ ہماری افواج حرمین کے دفاع کے لیے بھی سعودی عرب میں پہنچ چکی ہے تو لہذا آج کے اس عظیم اجتماع میں جو اسلام آباد میں مذاکرات ہوئے اس پر حکومت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آئندہ ہفتے جو ہونے والے ہیں ہم دعا گو ہیں کہ وہ مذاکرات کامیاب ہو خلیج میں امن ہو پاکستان کے اندر استحکام آئے اور ہم اس کے لیے دعا گو بھی ہیں نیک تمنائیں بھی ریاست کے لیے رکھتے ہیں اور خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں جو اس وقت عالم اسلام کی توقعات پاکستان کے ساتھ وابستہ کی ہوئی ہیں اللہ ہمیں اس میں سرخرو فرما دے بلند آواز سے کہیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین